مدینہ منورہ کی اگر پہلے آپ نے حاضری نہیں دی تو مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی. وہاں پر آپ کو اکثر 8 دن تک ٹھہرتے ہیں اور 40 نمازیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. کہتے جی کہ 40 نمازیں پڑھنے کی جو حدیث مبارک ہے مدینہ منورہ میں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ حدیث مبارک ہے، ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث فضائل اعمال میں حجت ہوتی ہے. تو اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ جس شخص نے بھی مسجد نبوی کی جماعت کے ساتھ 40 نمازیں پڑھی اور کوئی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر جس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، میں اس کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سنا ہے، ایک بریلوی مفتی ہیں جنہوں نے ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کو بیان کیا، اور دوسرے دیوبندی مقلد مولوی ہیں جنہوں نے حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کو بیان کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ مولویوں کا فریب ہے. چاہے احکام ہوں، چاہے فضائل ہوں، شریعت نام ہے صحیح سند کے ساتھ حدیث کا. ضعیف حدیث چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی، تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے؟ خیر القرون کے لوگ جو معتبر تھے، اس فن کے ماہر تھے، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ضعیف حدیث فضائل میں حجت ہوتی ہے، بلکہ ضعیف حدیث پر ضعیف کا ہی حکم لگاتے تھے. اس پر شریعت کے کوئی احکام کے بارے میں حکم نہیں لگاتے تھے کہ ضعیف حدیث فضائل میں حجت ہوتی ہے. یہ بعد والوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہی نہیں ہوتی ہے ضعیف حدیث، تو اس کو کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضائل میں یہ حجت ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کرنی ہے جو باسند صحیح ہو. جو باسند صحیح نہ ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے. یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں، مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں جو میری اس مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھ لے کہ اس سے کوئی نماز چھوٹ نہ جائے، اس کے لیے جہنم سے نجات، عذاب سے نجات اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 12583 پر ہے. اب اس حدیث کی اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دیگر ملکوں سے اکثر لوگ جب حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس نیت سے جاتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم مدینہ چل کر کے زیارت بھی کر لیں گے
اور وہاں پر 8-10 دن رہ کر کے 40 نمازیں اول یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ 40 نمازیں ہم لگاتار پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس کا جو اجر و ثواب ہے ہمیں وہ مل جائے. اس پر زور دیتے ہیں لوگ. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1190 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3376 وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مسجد میں دیگر مساجد کے سوا ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 درجے نمازوں سے بہتر ہے، افضل ہے ایک نماز کا اجر و ثواب یہ ہے. اس اعتبار سے مسجد نبوی میں جا کر کے آدمی جتنا چاہے اتنا نمازیں پڑھ لے. لیکن اس حدیث کو جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لوگ دلیل بنا کر کے وہاں 40 نمازیں فکس کر کے پڑھنے پر زور دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب لینے پر زور دیتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھ لیں گے 40 نمازیں وہاں رہ کر کے کنٹینیو لگاتار، تو ہم جہنم سے نجات پا لیں گے، عذاب سے نجات پا لیں گے اور منافق ہونے سے بچ جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دے گا کہ ان تینوں چیز سے یہ بندہ آزاد ہے. تو یہ حدیث ہی جب صحیح نہیں ہے تو کس طرح سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے. تو دیکھیے اس کی سند میں نبیت ابن عمر، یہ راوی مجہول الحال ہے. خیر القرون کے جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے قدیم محدثین ہیں، اس فن کے جو ماہر ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس راوی کو ثقہ نہیں کہا ہے، معتبر نہیں کہا ہے، اعتبار کے لائق نہیں کہا ہے. بلکہ اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب ہے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے 364 نمبر پر، اور ضعیف الترغیب میں 755 پر اس کو منکر لکھا ہے کہ یہ باطل روایت ہے. اور اس راوی کی امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483 پر ذکر کیا ہے. لیکن امام ابن حبان یہ متساہل ہیں. تمام محقق اس بات کو جانتے ہیں، تحقیق کرنے والے، کہ اکیلے امام ابن حبان کی الثقات میں کسی راوی کا ذکر کرنا یہ اس کی توثیق نہیں ہے، یہ معتبر توثیق نہیں ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ حدیث اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر باسند صحیح ثابت نہیں ہے. لہذا اس پر عمل کرنے سے بچیں، بلکہ آپ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، جتنی چاہے آپ نمازیں پڑھیں، ایک نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ 1000 نمازوں سے افضل ہے درجات میں. لہذا اس نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی چاہے اتنی نمازیں، لیکن فکس نہیں کرنی ہے. فکس کرنے والی جو یہ حدیث ہے 40 نماز کی، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.